العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ میلاد کی خوبصورت اور خصوصی نشریات، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقائد اہل سنت۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اہم عنوان ہے اور یقیناً ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ اس میں قرآن و حدیث سے مدلل طور پر بہت ہی خوبصورت انداز میں اس عقیدے کی وضاحت کی جاتی ہے، اس عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور آج اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علمی شخصیت تشریف فرما ہے، الحمدللہ شہر لاہور کی ایک عظیم علمی شخصیت جو ہزاروں علماء کے استاذ ہیں، حضور کنز العلماء مفکر اسلام، ان کے شاگرد خاص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت علمی نشست کے لیے ہمیں وقت عطا فرمایا، اور ماہ میلاد میں ہم نے ان عنوانات کا جو انتخاب کیا ہے، کیا کہیے گا اس نشریات کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے قبل تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آپ نے ماہ ربیع النور شریف کی ان مبارک نہایت مقدس پر نور لمحات اور ساعتوں میں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے انہی حسین روایات کو برقرار رکھتے ہوئے، جو کہ اس پلیٹ فارم کی ایک امتیازی شان ہے، بلکہ میں یوں بھی کہوں تو یہ بلا مبالغہ ہوگا کہ طر امتیاز ہے، واہ، کہ یہ پلیٹ فارم علم و حکمت، روحانیت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ عقید اہل سنت اور پھر افکار اعلی حضرت کو عام کرنے کے لحاظ سے آپ جس اخلاص اور جذبے کے ساتھ گامزن ہے، میری دعائیں اللہ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اس پہ استقامت دے، اور اسی طرح آپ اس اسلام کے غلبہ اور سنیت کے عروج کے لیے آپ کوشاں رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ اور آج کے موضوع کے لحاظ سے، جو کہ ہم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ موضوع واہ واہ، دل کا چین ہے، واہ واہ، اور ایمان کا سامہ ہے، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ چونکہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جو ہمیں عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اور پھر عشق رسول کی شمع جو روشن کی ہے، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، واہ واہ، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، سبحان اللہ۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، سیرات و میزان حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہمیں اللہ کی ذات نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہمیں اللہ نے عقید اہل سنت دیا، اور اس عقیدے میں اللہ نے ہمیں یہ پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حقدار بنائے، اور اس پر ہمیں استقامت دے اور بیرا مند رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ٹاپک تو یقیناً آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر جو کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے مصداق الحمدللہ، کہ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ الحمدللہ ہم یہ ذکر کر کے اپنی آخرت کے لیے عافیت والا خیر والا سامان کر رہے ہیں، اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پانے کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے۔ اور ویسے بات صحیح ہے، بات حق ہے کہ روز محشر وہ دن ہوگا کہ جب ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، ہر نگاہ مضطرب، ہر دل لرزاں، ہر نفس پریشان، اور ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ ایسے ہولناک اور فیصلہ کن لمحے میں ایک ہی ہستی ہوگی جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے لیے عرض گزار ہوگی۔ ایک ہی در ہوگا جہاں سے امید بھی ملے گی، شفاعت بھی اور رحمت بھی۔ وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور وہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔
ناظرین کرام، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک فضیلت نہیں بلکہ امت کے لیے رب کریم کا عظیم انعام، اہل ایمان کے لیے امید کا پیغام اور عاشقان رسول کے لیے تسکین قلب کا سامان ہے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ قرآن کریم نے فرمایا، اور یہی وہ اعزاز ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام بھی میدان محشر میں اپنے اپنے مقام پر رک جائیں گے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی دستگیری اور شفاعت کے لیے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں گے۔ لیکن شفاعت کا عقیدہ صرف امید کا عنوان نہیں بلکہ ذمہ داری کا پیغام بھی ہے۔ یہ ہمیں عمل کی دعوت دیتا ہے، اطاعت کا ذوق بخشتا ہے، اور یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب والوں کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر اس سے محرومی بھی انسان کے اپنے عقیدے اور اعمال کا نتیجہ بن سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، شفاعت کبریٰ کی عظمت، شفاعت کے استحقاق کے اسباب اور ان محرومیوں پر گفتگو کریں گے کہ جو انسان کو اس عظیم نعمت سے دور کر سکتی ہیں۔ آئیے اپنے معزز عالم دین کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آغاز میں، چونکہ ہمارے ناظرین کو اس ٹاپک کو سمجھنا آسان ہو جائے اور اس کے اندر کتنی گہرائی ہے اس کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے، تو میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ ارشاد فرمائیے شفاعت یہ کیا ہے اور اس کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ حافظ صاحب، اس حوالہ سے قرآن و سنت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کی تعداد 1000 ہے۔ یہاں تک کہ فتاوی رضویہ شریف میں سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ میں نے جب اسماء مبارکہ تلاش کیے تو میں نے 1400 اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان 1400 اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نام شافع بھی ہے، واہ، یعنی شفاعت فرمانے والے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان میں سے ہر اسم شریف کی کئی صفات ہیں، اور پھر ہر صفت کے عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کے کئی ابواب ہیں۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ وہ ہمارے امام نے جو کہا تھا نا کہ تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہیں بری، واہ، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کے جس اسم شریف کو بھی آپ لے لیں، سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے، عظمت و شان، اور پھر اس میں کمالات، محاسن، معجزات، اس کے ابواب کھلتے جاتے ہیں، بلکہ دریانی سمندر اس میں بہتے جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ شفاعت کا لغوی معنی ہے طلب کرنا یا وسیلہ، صحیح۔ اور اصطلاحی یا شرعی معنی ہم یوں کر سکتے ہیں کہ غیر کے لیے خیر مانگنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غیر کے لیے خیر مانگنا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک ہے دنیاوی خیر، ہم، اور پھر ایک ہے میدان محشر میں۔ اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو تو رب ذوالجلال نے ہر لحاظ سے اور ہر انداز سے اور ہر جہت سے کمالات عطا فرمائے واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو اسی انداز کو بھی ہم اعلیٰ حضرت کی برگاہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ بہت۔ آپ علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ رحمہ المعتقد اور المنتقد میں صحیح۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور صفحہ نمبر اس کا 221 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ این یعتقد ان یوم القیامت لا یستغنی احد من امتہ بل جمیع الانبیاء عن جاہہ و منزلتہ، کہ بے شک یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی سرکار کی امت میں سے بغیر شفاعت کے اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ کسی کی شفاعت کر سکتا ہے۔ صحیح۔ ایک تو ہے کسی کی سفارش کرنا، وہ تو بعد میں، یعنی سرکار جب شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے تو اس کے بعد پھر آگے وہ جو شفعاء ہیں وہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، آگے آئے گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا انسان پہ واجب ہے
کہ قیامت کے دن کوئی امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر نہیں بخشا جائے گا، بالکل صحیح. کسی کو جنت نہیں مل سکتی. اور اسی طرح یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا بل جمیع الانبیاء عن جاہہ و منزلتہ، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنے اپنے مراتب، اپنی اپنی منازل جو اللہ کی برگاہ سے ان کو ملی ہیں، باوجود اس کے وہ بھی سرکار کی شفاعت کے ہی محتاج ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں تک کہ جب سرکار شفاعت کا نہیں دروازہ کھولیں گے تب تک کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا. صحیح. پہلے سرکار شفاعت فرمائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس شفاعت میں سارے انبیاء بھی شامل ہوں گے. بعد میں پھر دیگر جو شفاعہ ہیں ان میں انبیاء بھی ہیں، ان میں صلحاء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، حجاج بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، یہ سارے بعد میں ہیں. جی. پہلے جو شفاعت ہے وہ سرکار فرمائیں گے، اور یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے. اور اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا واجب ہے جیسے ہمارے آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے پہلے نمبر پہ، اور پھر جب سرکار شفاعت فرما دیں گے، شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے، تو اس کے بعد دیگر مقدس ہستیاں، انبیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور یہ اعظام ہیں، حفاظ ہیں، حجاج ہیں، یہ بھی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا صاحب شفاعتہم، میں ان کی شفاعت کا صاحب ہوں. واہ واہ. اس میں جو ہم ضمیر ہے اس سے مراد انبیاء ہیں. صحیح. کہ ان کی شفاعت کا صاحب یعنی ان کی شفاعت کرنے والا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی انبیاء کی سفارش کرنے والا. صحیح. تو اس کے ضمن میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اسی المنتقد میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے اس کے دو معنی لکھے، میں یہاں ایک ذکر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا والمعنی الآخر، اس کا دوسرا معنی الالطف الاشرف. الطف یہ اس میں تفضیل ہے لطیف سے. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بڑی لطیف ہے، بڑی لطف اندوز ہے، بڑی میٹھی ہے، تو آپ نے اس سے الطف کہا کہ سب سے اس میں لطیف معنی، لذیذ معنی، جس معنی میں چاشنی ہے، جس معنی میں مٹھاس ہے، جس میں لذت ہے. اور پھر الاشرف جو کہ عظمتوں والا معنی ہے، شان والا معنی ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ شفاعت لأحد بلا واسطۃ عند ذی العرش الا للقرآن العظیم ولہذا الحبیب المرتجی الکریم. فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی برگاہ میں، اس کے دربار میں کوئی بھی بلا واسطہ شفاعت نہیں کرے گا. صحیح. براہ راست کوئی بھی نہیں کرے گا. اللہ کی برگاہ میں، اس کے دربار میں، اس کے جلال کے سامنے کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الا للقرآن العظیم، سوائے قرآن عظیم کے. صحیح. کہ قرآن عظیم براہ راست اللہ کی برگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے مالک، یہ میرا قاری ہے، یہ میرا حافظ ہے، اس نے دنیا میں مجھے سینے سے لگایا، مجھے سینے میں محفوظ کیا، رمضان کی راتوں میں مصلی پہ کھڑے ہو کے مجھے اس نے یاد کیا، لوگوں کو سنایا. اور دوسرا صاحب قرآن. سبحان اللہ. وَلِهَذَا الْحَبِيبِ الْمُرْتَجَى الْكَرِيمِ، کہ جن سے یہ امید ہے، بلکہ یقین ہے، اور یقین کامل ہے کہ جو کریم ہے اور شفاعت فرمائیں گے. واہ واہ، سبحان اللہ. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَأَمَّا سَائِرُ الشُّفَعَاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، یہاں تک کہ سارے فرشتے بھی براہ راست رب کی برگاہ میں شفاعت نہیں کریں گے. اللہ اکبر. والانبیاء والاولیاء والعلماء والحفاظ والشہداء والحجاج والصلحاء فعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر صلحاء، شہداء، جتنے بھی امت کے قیامت تک آنے والے ہیں، غوث، قطب، ابدال، یہ سرکار کی برگاہ میں حاضر ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فَيُنْهَوْنَ إِلَيْهِ ای یأتون الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے سرکار کے برگاہ میں آئیں گے، اور برگاہ میں حاضر ہو کر ویشفعون لدیہ
اپنی اپنی سفارش سرکار کی برگاہ میں پیش کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فلاں امتی کا یہ مسئلہ ہے. کوئی حاجی کہے گا کہ فلاں میرے مرید کا، فلاں میرے شاگرد کا، فلاں میری محبت والے کا یہ مسئلہ ہے. کوئی شہید کہے گا کہ یا رسول اللہ میرے فلاں دوست کا یہ مسئلہ ہے. اپنی اپنی سفارش سرکار کی برگاہ میں پیش کریں گے. واہ. وَهُوَ يَشْفَعُ لِمَنْ ذَكَرُوهُ وَلِمَنْ لَمْ يَذْكُرُوا. جس کا انہوں نے ذکر کیا یا جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، صحیح. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی سفارش کو اللہ کی برگاہ میں پیش کریں گے. اللہ سبحان اللہ. یا رب العالمین فلاں میرا غلام، فلاں میرا امتی، فلاں آپ کا نبی، فلاں تیرا نبی، اس کی امتی کا یہ مسئلہ ہے، فلاں میرے غلام کے اس دوست کا یہ مسئلہ ہے. اللہ اکبر. تو یعنی براہ راست اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں براہ راست کوئی بھی نبی اپنی کسی امتی کا اللہ کی برگاہ میں مقدمہ نہیں پیش کرے گا اور نہ ہی سفارش کرے گا، بلکہ سرکار کی برگاہ میں حاضر ہو کے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ ہمارے اس امتی کا رب کی برگاہ میں مقدمہ پیش کریں. واہ واہ سبحان اللہ. ہمارے فلاں محب کا مقدمہ پیش کریں. اور پھر سرکار دو عالم علیہ وسلم جب انبیاء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، تو وہ محبوب جو اس قدر کریم ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. جو وہ ذکر کریں گے، وہ بھی جو نہیں کر سکے، سارے کا سارا مقدمہ اللہ کی برگاہ میں پیش کریں گے. عند ربہ، اللہ کی برگاہ میں پیش کریں گے، اور رب ذوالجلال سرکار کی دعا کو قبول کر کے وہ مسئلہ حل فرما دے گا. اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی اس برگاہ میں، میدان محشر میں، انبیاء بھی اسی برگاہ میں آ رہے ہیں. اللہ وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہے کہ معاذ اللہ نہیں، میں تو اپنے اعمال کی بنیاد پہ بخشے جاؤں گا، اور معاذ اللہ میں تو ان کی شفاعت کو مانتا نہیں ہوں. استغفر اللہ. الیاذ باللہ. انبیاء کرام علیہ السلام وہ اس برگاہ میں آ رہے ہیں اللہ اکبر اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کی برگاہ میں ہماری عرض پیش کریے. سبحان. پھر اعلیٰ حضرت نے جو کہا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا وہ ایمان ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، کہ چونکہ جو سب سے پہلے شفاعت اور اس شفاعت کا دروازہ ہے وہ سرکار کھولیں گے، اور پھر اس کے بعد دیگر. اور وہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ براہ راست یعنی جب شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا تو اس کے بعد بھی وہ سرکار سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا یہ مقدمہ پیش کریں. اللہ اکبر سبحان. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کی امتی ہیں، واہ واہ. ہم ان کے غلام ہیں. اللہ اکبر. تو سرکار تو ہم پہ کرم فرمائیں گے یقیناً، مگر اسی پہ کہ جس نے آج دنیا میں یہ کہا ہوگا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں گھر مان گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب روح اللہ بھی موجود ہیں وہاں، سبحان اللہ. کلیم اللہ بھی موجود ہیں، ذبیح اللہ بھی موجود ہے، خلیل اللہ بھی موجود ہے. سبحان اللہ. مگر وہ مولانا حسن اللہ خان صاحب کا شعر مجھے دل چاہ رہا ہے کہ پیش کر دوں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے. اب جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ کاش ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے. تو ظاہر بات ہے اس کے لیے حضرت دنیا میں ہی آپ کو وہ اعمال اختیار کرنے ہوں گے نا، کہ جس کو اختیار کر کے آپ اس کے مستحق قرار پائیں. تو میرا سوال بھی یہی حضور کہ کون کون سے ایسے امور اور اعمال ہیں کہ جنہیں اختیار کرنے کے بعد انسان شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستحق قرار پاتا ہے؟ حافظ صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار ہے نیت پہ، عقائد پہ، یعنی ارکان اسلام کی پابندی لازم ہے، اس کے بغیر گزاری نہیں ہے. اور مسلمان وہی کہلا سکتا ہے کہ جو ارکان اسلام کا پابند ہے. لیکن ان ارکان اسلام کی بنیاد جس پر ہے وہ عقیدہ ہے. صحیح. اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی علیہ الرحمہ نے مکتوبات شریف میں ایک بات بڑی ہی پیاری لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں عرف میں مشہور ہے، مریں گے دیکھیں گے کیا ہوگا، اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے، رب نے فضل فرمانا ہے تو اس نے بخش دینا ہے، بالیقین رب کا فضل ہوگا تو پھر بخشش ہوگی. مگر مجدد پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل کس کے شامل حال ہوگا؟
کیا جس کی اعمال میں کمی ہوگی اس کے شامل حال رب کا فضل ہوگا یا جس کے عقائد میں کمی ہوگی اس کے ہاں ہوگا؟ اللہ جی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل صرف اسی کے ہی شامل حال ہوگا اور اللہ کے فضل سے وہی بخشا جائے گا جس کا عقیدہ سنی ہوگا. ہاں اعمال میں کہیں کمی رہ گئی، اعمال میں سستی ہو گئی، نماز وقت پہ نہیں ادا کر سکا معاذ اللہ، روزے چھوڑ بیٹھا، استطاعت کے باوجود حج نہ کر سکا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے سکا، تو یہ اس کی عمل میں کمی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے اس کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، عقیدہ اس کا سنی ہے. میں سنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ سواد اعظم کی اگر وہ عقیدے پر ہوگا تو پھر اگر اس کے اعمال میں کمی ہوگی تو رب اپنے فضل سے اس کے عمل کی کمی کو دور فرما کے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. لیکن جس کے عقیدے میں کمی ہوگی اس پر رب کا فضل نہیں ہوگا. یعنی عمل والے پیپر میں اگر کوئی نمبر کم آ گئے تو وہ رب فضل سے پورے فرما دے گا. یہ رب کا ہی قانون ہے اللہ کی ذات کا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. بے شک ایسے. اللہ اکبر. اور اگر تو کسی کی عقیدے کے پیپر میں کمی ہو گئی اللہ معاف فرمائے تو وہ ہرگز بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوگی. اللہ. اور یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من آلیا. فرمایا کہ میری شفاعت حق ہے لیکن ملے گی اسے کہ جس کا اس پر ایمان ہوگا کہ میرے آقا شافی ہیں، واہ واہ. شفاعت فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ سرکار شفاعت فرما سکتے ہیں اللہ. تو سرکار اس کی شفاعت نہ فرمائیں گے اور نہ ہی اس کو شفاعت سے کچھ حصہ مل سکتا ہے. تو کیا ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو شفاعت پہ یقین نہیں رکھتے حضور کی؟ قرآن مجید فرقان حمید حضور پیش کرتے ہیں اس حوالہ سے، یعنی وہ حضرات، اللہ اکبر، وہ حضرات یعنی جو سرکار دو عالم علیہ وسلم کی شفاعت کے قائل نہیں ہیں، وہ قرآن کی آیات پیش کریں گے. اللہ. سورہ بقرہ سے پیش کریں گے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور ایت اتنی پیش کریں گے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو شفاعت کرے، جی اتنی پیش کریں گے، الا باذنہ، عندہ الا باذنہ، اس طرف نہیں جائیں گے. او ہو. میں مفہوماً یہ عرض کر دوں کہ وہ حضرات اس سارے سینیریو کو کس انداز میں پیش کرتے ہیں. وہ قیامت کے منظر کو دنیاوی منظر پہ قیاس کرتے ہیں. صحیح. اور یہاں تک کہ لکھا گیا ان کے کتابوں میں کہ ایک ایسا آفیسر کہ جس نے اپنا سیکٹری رکھا ہے یا خادم رکھا ہے مگر وہ خادم اس کا کام نہیں کرتا، بیچ میں اس آفیسر کا ایک ایسا دوست ہے کہ جو اس سیکٹری کا بھی دوست ہے. صحیح. تو اس سیکٹری نے اس کو بولا کہ بھائی میں ڈیوٹی نہیں کر سکتا، آپ میری سفارش کر دیں اور اس آفیسر کو کہہ دیں کہ اگر وہ نہ بھی آئے تو اس کی حاضری لگا دو اور اس کو سیلری دے دو. تو اس آفیسر نے اپنے دوست کی بات مانی بیچ میں جو ہے جی، اور وہ دوست ہے اس ملازم کا. صحیح. تو اس طرح اس کی چھٹی ہو گئی، وہ گھر بیٹھا ہے اور اس کو منتھلی سیلری مل رہی ہے. اب یہ ان لوگوں نے مثال دی، اس کو قیاس کیا میدان محشر کو، اللہ، اور کہا معاذ اللہ اگر ایسا ہو جائے، یعنی آفیسر کا سیکٹری خادم ملازم جاب پہ نہیں جائے، گھر بیٹھ جائے، اگرچہ سفارش اس نے کروا لی ہے، تو اس طرح کا دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. وہ ادارہ فلاب ہو جائے گا، وہ فیکٹری بند ہو جائے گی. اس طرح کی باتیں کرتے، اس طرح یہ مثالیں دے کر پھر اس کو قیاس کرتے ہیں معاذ اللہ میدان محشر پہ. استغفر اللہ. یعنی اندازہ لگا یہ کس قدر ان کی عقل ماری گئی، مت ماری گئی کہ معاذ اللہ کہاں میدان محشر میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولدی آدم یوم القیامہ، فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، اور قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر کھولی جائے گی، میں اپنی قبر انور سے بہر تشریف لاؤں گا. آپ نے جیسے فرمایا کہ کیا ایسے لوگ موجود ہیں، تو میں نے عرض کیا موجود ہیں. ان کو میدان محشر کا وہ منظر شاید نظر نہیں آتا، یا ان کو یاد نہیں ہے، یا ان کو کسی نے وہ منظر پڑھایا یا سکھایا نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہونے کے لیے
پہلے نمبر پہ سرکار دو عالم علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے، صحیح، یہ لازم ہے، یعنی یہ ہے بنیاد، صحیح، یہ بنیاد ہوگی تو اس کے بعد پھر آگے عمل ہے۔ واہ، اور جس نے اس کے انگیسٹ عقیدہ رکھ لیا معاذ اللہ وہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ، معاذ اللہ، تو ہرگز بھی وہ شفاعت مصطفیٰ علیہ السلام کا حقدار نہیں ہے۔ نہیں ہوگا، ٹھیک، اچھا حضور، اس میں اگر یہ میں ایڈ کر دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو شفاعت کا حقدار ٹھہرایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینہ شریف میں مرا اس پہ میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ، میری دنیا سے ظاہری طور پہ وصال فرمانے کے بعد جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جس نے جمعہ اور جمعرات کے دن درود شریف پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ، جس نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا اس پہ میری شفاعت واجب ہے۔ واہ، جس نے اذان کے بعد وسیلے والی دعا مانگی، واہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، فرمایا جس نے یہ دعا مانگی وہ میری شفاعت کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے 40 احادیث مبارکہ یاد کی اس نیت سے کہ میں ان پر عمل کروں گا واہ، وہ میری شفاعت کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا امتی کہ جس نے شعبان کے روزے صرف میری محبت میں رکھے وہ بھی میری شفاعت کا مستحق ہے، اس کی بھی میں شفاعت کروں گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے اگر کوئی شفاعت کا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صرف سنی ہو سکتا ہے۔ اللہ، جو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے کہا تھا نا، شافع نافع رافع دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، واہ، شافع امت نافع خلقت رافع رتبہ بڑھاتے یہ ہیں، واہ، قادر کل کے نائب اکبر، قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ، لولا افلاق لما خلقت دنیا، اللہ کی ذات نے کائنات تو محبوب آپ کے لیے بنائی، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ تو یہ اللہ کی فضل سے ہمارا عقیدہ سنی عقیدہ ہے، جس عقیدے میں اتنی طہارت، اتنی چاشنی، اتنی لذت، اتنی پاکیزگی، شاید چاند میں بھی وہ روشنی نہ ہو اور سورج کی چمک بھی اتنی نہ ہو، شاید شہد میں بھی وہ مٹھاس نہ ہو اوہ، جو اللہ نے اس عقیدے اہل سنت میں مٹھاس رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین، آمین۔ مصعب بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں اس خوبصورت عنوان پر کمال گفتگو فرمائی، قرآن و حدیث سے آپ نے جو نور لیا وہ ہمیں عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پھر انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہ محمد فخر عالم ہادی کل سجا، سرور کون سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاگردی محترم، آپ
آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار 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 بنے آنکھ مدینے میں مزار بار بار بنے آنکھ مدینے میں مزار یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله